الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الحج کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. آیت نمبر 77 پچھلے جمعے بھی بیان کی تھی اور اس کے تحت بدعت کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھیں، کیونکہ بہت زیادہ لوگ یہ لفظ سنتے ہیں. ہر جائز نیک کام کو بدعت کہنے کا ایک عام رواج غلط لوگوں نے ڈال دیا ہے. تو اس حوالے سے یہ موضوع آیا تو میں نے بدعت کی بات کی. آج بھی اس کا کچھ تھوڑا سا خلاصہ پیش کروں گا، پھر آگے. پہلے ترجمہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو، اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے، کامیابی ملے، چھٹکارا ہو. پھر بتا دوں شافعی حضرات کے نزدیک یہ آیت سجدے کی آیت ہے، جبکہ حنفی ان لوگوں کا کہنا ہے کہ قرآن میں جہاں سجدہ کے حکم رکوع کے ساتھ ہے وہاں نماز کا سجدہ مراد ہے، تلاوت کا سجدہ نہیں. تو ہم حنفی اس آیت پر سجدہ نہیں کرتے، شافعی حضرات اس آیت پر سجدہ تلاوت کرتے ہیں. اس آیت کا یہ حصہ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور بھلے کام اچھے کام کرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی ہو. قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اچھے کام کرنے چاہیے. اب اچھے کاموں کو کوئی بدعت کہہ دے تو پھر وہ ایک جھگڑا شروع کر دیتا ہے. اس حوالے سے میں نے پورا ہفتہ یہ جو گزرا ہے اس موضوع پر بہت کچھ دوبارہ دیکھا اور جتنا پڑھ سکتا تھا دیکھ سکتا تھا دیکھتا رہا، اور اس خیال سے کہ کوئی اور باتیں آپ تک پہنچا دوں. لہٰذا وہ لوگ جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، جو میں نے پچھلے جمعے بیان کیا اس میں صرف
چند لفظوں کا ہی اضافہ ہوگا، خلاصہ میں پیش کر چکا ہوں۔ یہ بہت سے لوگ جو جائز نیک اچھے کاموں کو بدعت کہہ دیتے ہیں اور بدعت کہہ کے حدیث پیش کرتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعتی جہنمی ہے، اس کے جواب میں تاکہ لوگ خام خواہ کسی شک میں نہ پڑیں کہ جو چیز بدعت نہیں ہے ان لوگوں کے کہنے سے وہ بدعت نہیں ہوگی۔ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں، لغوی طور پر لغت کو دیکھیں تو بدعت سے مراد نئی چیز، نیا کام۔ شرعی طور پر جب ہم بدعت کہتے ہیں تو میں نے آپ کو اس کی تعریف بتائی تھی کہ جس کا ثبوت دین میں نہ ہو۔ یاد ہوگا آپ کو، بدعت اسلامی طور پر، دینی طور پر اس نئی بات، نئے کام، نئی چیز کو کہیں گے جس کا ثبوت، کہیے، اور دین میں اس کا ثبوت موجود ہے تو اس کو ہرگز بدعت نہیں کہیں شرعی طور پر۔ لغوی طور پر اس کو بدعت کہہ لیتے ہیں کہ نئی بات ہے، لیکن شرعی طور پر نہیں، کیونکہ اس کی اصل موجود ہے، اور میں نے اس کو آپ کو سمجھا دیا تھا۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ بدعت کہنے والے، بدعت کے فتوے لگانے والے، وہ غور نہیں کرتے اگر ان سے کہا جائے کہ کوئی ایک تعریف لکھو جامع اور معنی جو تمہارے نزدیک بالکل درست ہو، لکھ کے دستخط کر دو کہ اس سے نہیں ہٹیں گے، تمہیں اسی سے بدعت ثابت کر دیں گے۔ کیوں کہ تم آج تک لفظی ہیر پھیر کرتے ہو۔ بدعت کیا ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں مزید سن لیجئے۔ کسی سابقہ مثال، سابقہ کا مطلب پہلے سے موجود مثال کے بغیر کوئی نئی چیز ایجاد کرنا اور بنانا، پہلے سے اس کا کوئی ثبوت، کوئی اصل، کوئی نمونہ، کوئی چیز، کوئی حکم، کوئی اشارہ موجود نہ ہو، اور اس کے بغیر نئی چیز ایجاد کرنا یا بنانا، یہ المنجد عربی کی لغت ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی فتح الباری، جو علماء میں بہت مشہور، 852 ہجری میں جن کی وفات ہوئی، وہ فرماتے ہیں بدعت کی اصل یہ ہے کہ اسے کسی سابقہ نمونے کے بغیر ایجاد کیا گیا ہو، کوئی پہلے سے اس کا اصل یا نمونہ موجود نہ ہو۔ اسی طرح ایک نہیں، میں تقریباً کو 36 حوالے ہیں، ان سب کا خلاصہ یہی ہے، اب یہ کائنات نہیں تھی، اللہ نے اس کو بنایا۔ پہلے سے کوئی نمونہ موجود تھا اس کائنات کا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کوئی مثال موجود تھی؟ تو یہ چیز نہیں تھی اور اللہ نے بنائی۔ اس کی شان ہے بدیع السماوات والارض، وہی آسمانوں اور زمینوں کو عدم سے وجود، یعنی نہیں تھی، نیست کو ہست کیا، جو نہیں تھا اس کو اس نے موجود کیا۔ تو جب وہ کسی چیز کا بنانے کا، اس کو ایجاد کرنے کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو بس وہ فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی کی شان بدیع السماوات والارض، تو اللہ نے کسی بھی مثال کے بغیر، کسی نمونے کے بغیر اس کائنات کو بنایا۔ تو وہ آپ کو بدعت کے لفظ کے معنی سمجھانے کے لیے اتنی بات کر رہا۔ ابن تیمیہ 728 ہجری میں اس کی وفات بتائی جاتی ہے۔
جو وہابیہ کے نزدیک بہت ہی بڑا عالم شمار ہوتا ہے، وہ اس کو اپنا سب سے بڑا عالم شمار کرتے. اس کی کتاب مجموع الفتاوی موجود ہے عربی میں، اس میں وہ کہتا ہے بدعت سے مراد ایسا کام ہے جو اعتقادات و عبادات میں کتاب و سنت اور اخیار امت یعنی جو پہلے لوگ اچھے ایمان والے علماء نیک ہو گئے ان کے اجماع کی یعنی وہ جس پر جمع ہو چکے اس کی مخالفت کرے، قرآن کی مخالفت کرے، سنت کی مخالفت، یا پہلے لوگ جس نیکی پر اچھی چیز پر جمع ہو چکے جو اس کی مخالفت کرے وہ کام بدعت ہے. اب وہ مثال دیتے ہیں جیسے کا اقوال الخوارج، جیسے خوارج، روافض، قدریہ اور جہمیہ کے عقائد، یہ فرقے ہوئے تھے، ان کے نئے عقیدوں کو اس نے بدعت کہا. یہ ان کا سب سے بڑا عالم کہہ رہا ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو، اخیار امت جو پہلے ہو چکے نیک سلف صالحین اس کے اجماع کے خلاف نہ ہو. اور آج کے لوگ کیا تعریف کرتے ہیں وہ آپ سنتے رہتے. ابن رجب حنبلی 795 ہجری میں وفات ہوئی. ان کی بہت حیثیت اہل علم جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں بدعت سے مراد ہر وہ نیا کام جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو. یہی میں نے آپ کو بتایا، میں نے بھی یہی بتایا، وہ اسی کی تائید جو اس پر دلالت کرے، لیکن ہر وہ معاملہ جس کی اصل شریعت میں موجود ہو وہ شرعاً بدعت نہیں، اگرچہ لغوی طور پر اس کو بدعت کہا جائے. لغت کے حوالے سے اس کو بھلے بدعت کہیں کہ وہ نئی چیز لگ رہی ہے، لیکن اس کی اصل موجود ہے، اس لیے وہ شرعی طور پر بدعت نہیں ہوگی. اب وہ اس کو سمجھاتے ہیں جیسے کسی نے کوئی چیز، نئی چیز، نیا کام ایجاد کیا اور کہا کہ یہ دین کے حوالے سے ہے، اور دین میں وہ چیز ایسی نہ ہو جس کی دین میں اصل مل جائے، اس کی اصل نہیں ہے، تو پھر وہ گمراہی ہوگی اور اس کی طرف لوٹائی جائے گی جس نے اس کو ایجاد کیا، کیونکہ اس کی اصل دین میں نہیں. اور ایسی بات میں اعتقادی، عملی، قولی، ظاہری تمام مسائل وہ کہہ رہا ہے برابر. بس اچھی چیزوں میں جو کچھ اسلاف کے کلام میں گزر چکا وہ بدعت لغویہ ہے، بدعت شرعیہ نہیں ہے. آسان لفظوں میں بتا چکا ہوں آپ کو، وہی بات ان بزرگوں سے بھی ثابت ہے. احداث، بدعت، یہ تمام باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں. وہ کہتے ہیں محدثہ سے مراد ایسے نئے کام ایجاد کرنا، ابن حجر، جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو، اور اسی محدثہ کو اصطلاحاً بدعت کہتے ہیں. لہذا ایسے کسی کام کو بدعت نہیں کہا جائے گا جس کی اصل شریعت میں موجود ہو. لہذا وہ لوگ جو نبی کا نام چومنے کو، نبی کی تعظیم کو، میلاد شریف کو، ایصال ثواب کو، نیک جائز کاموں کو بدعت کہتے ہیں، وہ یہ تعریف سن لیں اور اس کے برابر کوئی اپنی تعریف کا ثبوت دے دیں اگر ان کے پاس کوئی ہے، اور اس کو ثابت کر دیں. صرف اعتراض کرنا یہ لوگوں کو نیکی سے روکنا ہے، اور یہ ان کا کام بدعت ہے کہ یہ جائز کاموں کو بدعت کہتے ہیں. یہ ضرور بدعت ہے کہ جائز کاموں کو بدعت کہنا اور برا کہنا. کتاب التعریفات، علامہ سید شریف جرجانی کی مشہور کتاب. کسی بھی لفظ کے لیے، کسی بات کے لیے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے،
تو وہ بدعت کی تعریف لکھتے ہیں، بدعت وہ کام ہے جو سنت کے مخالف ہو، اور اس کو بدعت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا قائل امام کے قول کے بغیر اس کی اختراع کرتا ہے، اس کو ایجاد کرتا ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ کیوں اس کو بدعت کہا جاتا ہے، کہ اس کی کوئی سند موجود نہیں اور وہ سنت کے خلاف ہے، تو جس نے ایجاد کیا اس لیے اس کو بدعت کہہ دیتے ہیں کہ امام کے قول کے بغیر وہ سامنے لاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اچھی طرح جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ان کے صحابہ، پھر ان کے پیروکار جن کو تابعین کہتے ہیں، پھر تبع تابعین، وہ تمام ہمارے پاس ان سب کی باتیں موجود ہیں۔ یہ آج کل کے فتوے ہمیں پریشان کر سکتے نہیں۔ علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان جن کی لکھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ کام جو سنت یا صحابہ کے عمل اور تابعین کے خلاف ہو، اس کام کو بدعت کہا جائے گا، ان کے خلاف ہو۔ اب یہ کہنا کہ فلاں کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے نہیں کیا اور اس کو منع بھی نہیں کیا، تو وہ کیسے غلط ہوگا؟ یا تو انہوں نے منع کیا ہو، خود نہیں کیا اور منع بھی کیا۔ خود نہ کرنا یہ اس بات کے نہیں ہے کہ وہ کام ہی درست نہیں ہے، بہت سے کام آج کے حالات کے مطابق یا تقاضوں کے مطابق ہیں، مگر کتاب و سنت کی روشنی میں ہیں اور درست ہیں، تو ان کو غلط کہا جا سکتا نہیں۔ یہ آپ نے سن لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ارشاد ہیں، احادیث ہیں بدعت کے بارے میں، اس کے بارے میں یہ لوگ جو آپ کے سامنے الفاظ جتنے رکھتے ہیں وہ بہت مختصر سے، پوری حدیث بھی نہیں پڑھیں گے، حدیث کا کوئی چھوٹا سا حصہ بیان کر دیں گے، کیونکہ پوری بات کریں گے تو پھنس جائیں گے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں شاید اتنا ہی ہوگا، تو یہ اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ لوگ پریشان نہ ہوں۔ جو جائز اور اچھے کام ہیں، مستحب کام ہیں، ان کو بدعت کہنے کا رواج ہو گیا ہے، وہ باتیں بدعت نہیں ہیں، یعنی ان کو خام خواہ گمراہی نہیں کہا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، چنانچہ احادیث موجود ہیں، یہ احادیث صحاح ستہ میں ہیں۔ چنانچہ حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہماری جانب متوجہ ہو کر دل میں نقش ہو جانے والی، یعنی دل میں اتر جانے والی ہمیں باتیں سنائی، نصیحتیں کی، جن سے آنکھیں بہنے لگی، یعنی وہ باتیں اتنی پیاری اور اچھی تھی کہ ہم لوگ رونے لگے اور دل کانپ اٹھے اللہ کے خوف سے۔ ایک شخص نے باتیں سن کر عرض کی، حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے الوداعی کوئی کلمات ہوتے ہیں، ہمیں کوئی وصیت فرمائیے۔ تو فرمایا، میں تمہیں تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی کے معنی آپ جانتے ہیں، گناہوں سے بچنا اور اللہ سے ڈرنا۔ اور فرمایا، امیر کے فرما بردار رہنے کی تاکید کرتا ہوں کہ جو تمہارا امیر ہو اس کی فرما برداری کرو، خواہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا، جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہا تو وہ بہت جلد زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ قریب زمانے کی بات ہے، جو میرے بعد رہا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، بس تم پر میری سنت، میرا طریقہ
اور میرے خلفائے راشدین یعنی ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے پر قائم رہنا لازم ہے. ان کے طریقے پر قائم رہنا لازم ہے. اس کو تھامے رہنا اور اپنے دانتوں سے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا یعنی چھوٹنے نہ پائے. دین میں جو فتنے داخل کیے جائیں ان سے بچتے رہنا، کیونکہ ہر فتنہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد میں اگر ہم غور کریں تو اب ہمیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت جلد وہ دین میں اختلاف دیکھے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اختلاف کیا ہیں؟ چنانچہ ان علماء نے ان اختلافات کو بھی بیان کیا. یہ معتزلہ، قدریہ، جہمیہ، یہ مرجئہ فرقے ایجاد ہوئے جنہوں نے عقائد میں شدید اختلاف کیا. آئیے اس کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے بات رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ کیا تھے اور انہوں نے کیا کیا کیا. تھوڑا سا آپ کو معلوم ہو جائے گا. خوارج جمع ہے خارجی کی، جو دین سے خارج ہو گیا، نکل گیا. تاکہ آپ کو پتا چلے کہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں کن باتوں کو بدعت کہا جاتا تھا اور آج کن باتوں کو کہا جا رہا ہے، فرق آپ کو نظر آ جائے. آپ سن چکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میرا اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ لازم ہے. یہ آپ نے سن لیا. اب خوارج، سب سے پہلا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منافقوں کو اپنی مسجد سے نکالا. انہوں نے مسجد درار بنائی. سورہ توبہ میں ذکر ہے. جب میں نے تفسیر کا آغاز کیا تھا سورہ توبہ میں، اس کی تفسیر